حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گورنر تھے اپنے وقت کے۔ ایک دن حکمران نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلوایا، سب کے لیے شیروانی سلوائی کہ یہ پہن کے اجلاس میں شریک ہونا ہے۔ شبلی گورنر بھی آ گئے۔ اللہ کی شان، رب کو کیا منظور ہوتا ہے وہ جانتا ہے۔ جیسے اجلاس شروع ہوا، شبلی گورنر کی چھینکیں شروع ہو گئیں، 1 2 3 تو ناک سے پانی نکلنے لگا۔ اب آج کل کی طرح نہ ٹیشو ہے نہ رومال ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر کا مجبور ہے کہ اس نے جو شیروانی تھی، جو سرکاری طور پہ لباس دیا گیا تھا، اس کا نیچے کونا الٹا کر کے اس نے ناک کا پانی صاف کیا۔ بادشاہ نے دیکھ لیا، اسے غصہ آیا کہ میرا پہنائے ہوئے لباس کی یہ قدر، میرا گورنر میرے لباس کی توہین کر رہا ہے۔ شبلی کو بلا لیا۔ بادشاہ غصے کی حالت میں مشیر سمجھ گیا، اس نے بادشاہ کو نشست برخاست کرنے کا مشورہ دے دیا۔ اجلاس تو ہوا ختم، شبلی کی پیشی ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا شبلی لباس اتار، عہدہ چھوڑ کے نکل جا۔ جب بادشاہ کی یہ حکم سنا تو شبلی کا سر جھکا، من کی کھڑکی کھول کے شبلی گورنر اندر جھانکنے لگا۔ ضمیر نے شبلی کو جھنجھوڑا۔ شبلی، دنیا کے ایک عارضی بادشاہ نے تجھے عارضی لباس پہنایا، مجبوراً اس کی قدر نہ کر سکا، وہ تیرے سے اتروایا جا رہا ہے۔ وہ مالک الملک جس نے تجھے انسانیت کا لبادہ پہنایا، وہ ذات چاہتی تو اس 5-6 فٹ کی قد و قامت کو بندر کی شکل دے دیتی، لوگ گلیوں میں نچاتے اور تماشے دکھاتے۔ وہ ذات چاہتی تو اس 5-6 فٹ کی قد و قامت کو گدھے کی شکل میں پیدا کر دیتی، لوگ بوجھ ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے۔ کون تھا اس ذات سے پوچھنے والا؟ اس ذات کا احسان ہے کہ اس نے 5-6 فٹ کی قد و قامت کو انسانیت کا لبادہ پہنا کر تجھے اشرف المخلوقات میں پیدا کر دیا ہے۔ تو شبلی کی زمین نے جھنجھوڑا، شبلی اس بادشاہ نے تجھے انسانیت کو لبادہ پہنایا، اگر تو نے اس انسانیت کی لباس کی قدر نہ کی تو کل قیامت کے دن بادشاہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ بس یہ بات دل میں آ رہی تھی، دل کی دنیا پلٹ گئی۔ شیروانی اتاری، گورنری کے عہدے سے مستعفی ہوئے، نکل گئے۔ اب راستے میں جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں شبلی کہاں جائے گا، جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اللہ کی شان دل میں بات آ گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اس دور میں خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی محنت کرتے تھے، لوگوں کے دلوں کو اللہ کے نام سے معطر کرتے تھے۔ شبلی کے دل میں بات آئی کہ حضرت کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ پہنچ گئے، حضرت کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا، حضرت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، بس میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں۔ حضرت نے دیکھا کہ وقت کا گورنر رہا ہے، گورنر کے مزاج تو منوانا ہوتا ہے، ماننا تو ہوتا ہی نہیں، تو پہلے تو اس پہ محنت کرنی پڑے گی، پھر جا کے وہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ جو سچا طالب ہوتا ہے وہ پھر اپنے سٹیٹس کو برقرار نہیں رکھتا، بحال نہیں رکھتا۔ جب وہ مرید بن گیا، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، پھر وہ اپنا سٹیٹس اپنے بڑوں کے سامنے پھر نہیں ہوتا۔ میں تو فلاں ہوں، مجھے تو فلاں مقام ملنا چاہیے، فلاں توجہ ملنی چاہیے۔ تو شبلی گورنر تھا لیکن طلب میں سچا تھا، اپنے آپ کو بس پیش کر دیا۔ حضرت نے نفسیات کو سمجھا، اس کی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے دکان بنا کے دے دی خانقاہ کے ساتھ۔ یہ گندک اور اس قسم کی چیزیں جو زمینداروں کے استعمال میں آتی ہیں وہ مال ڈلوا دیا، اور اس میں ایک حکمت تھی تاکہ ایسے گاہک کی اس سے واسطہ پڑے جو آپ نے تو کر کے بات کریں گے۔
اس کی جو کیفیت ہے وہ ٹوٹے گی. دکان بنا دی، شبلی گورنر بیٹھ گئے، اب اسی قسم کے لوگ آ رہے ہیں، کوئی تو کر کے بات کر رہا ہے، کوئی کیسے بات کر رہا ہے. اب یہ اپنے طلب میں سچے تھے، برداشت کرتے رہے. بھائی میں نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا، اب علاج جس طریقے سے ڈاکٹر کرے گا وہی میرے لیے بہتر ہوگا. کوئی چو چرا نہیں. ایک عرصہ گزرا اسی میں. جب حضرت نے محسوس کیا سال 1.5 سال بعد کہ اب دل کی زمین ہموار ہو رہی ہے، تو وہاں سے اس کی تشکیل ہٹائی. کہا اب تو نے خانقاہ میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کرنے، بس وہاں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دی. اب یہ جوتے سیدھے کرتے جو بھی آتا. گورنر تھا، اپنی جگہ پہ تھا، یہاں اس نے بس اپنے آپ کو مٹا دیا. دیکھیں، اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کرنے کے بعد اگر میں اپنا اسٹیٹس قائم رکھوں گا، میں اپنی اصلاح نہیں کروا سکتا. عاجزی، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ اسے بلندی عطا فرماتا. ابھی جوتے سیدھے کر رہے ہیں، بس مرشد نے کہہ دیا میری ڈیوٹی ہے، میری اصلاح اس میں ہے، ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے میرا علاج. کچھ عرصہ اسی ترتیب میں گزرا. اب حضرت نے محسوس کر لیا کہ ضمیر مکمل ہموار ہو گئی ہے، اب اس میں بیج ڈالنا ہے. دل کی ضمیر ہموار. 3 سال بعد اجازت دی کہ شبلی اب میرے مجلس میں بیٹھ سکتے ہو. حضرت شبلی 3 سال خدمت کرنے کے بعد اجازت پہ مجلس میں بیٹھے. اللہ کی شان، حضرت جنید بغدادی نے اس مجلس میں محبت الہی پہ گفتگو کی. محبت الہی پہ حضرت جنید بغدادی کے زبان سے نکلتے ہوئے جملے تھے، بس شبلی کے دل کی ہموار شدہ ضمیر میں زمین کے اندر اللہ کی محبت کا بیج پڑا، اور اسی مجلس میں آپ پہ جذب طاری ہوگی. حضرت شبلی پہ جذب طاری ہو گیا، کیونکہ زمین بن گئی تھی. جب آپ زمین کو اس میں گوڑی چھوڑی کر دو نا، پانی ڈالو تو فوراً وہ کھینچ لیتی. اگر وہ سخت ہو، بنجر ہو، تو فوراً پانی ذرا تھوڑا ٹائم لیتا ہے. جذب طاری ہوا تو جذب کی حالت میں اللہ کی طرف سے الہام ہوا. بس ایک تعلق بن گیا تھا. تعلق بنا، اپنے آپ کو اللہ کو پانے کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا. بس اللہ کی طرف سے بھی محبت، بندے کی طرف سے بھی محبت. اب اس کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ کی طرف سے الہام ہوا، کہا شبلی تیرے عیبوں کو کھول کھول کے بیان کر دوں تو کوئی تجھے منہ لگانے والا نہ رہے. یہ الہام کی کیفیت. جب یہ الہام ہوا تو شبلی تو اور جذبے میں آ گیا. راز و نیاز کی باتیں شروع ہو گئیں، محبوب باتیں کرنے لگا. شبلی نے جذب میں آ کے کہا اللہ اگر تیری رحمت کو کھول کھول کے بیان کر دوں تو کوئی تجھے سجدہ کرنے والا نہ رہے. کہ میرا رب اتنا رحیم ہے، مجھے عبادت کی کیا ضرورت. تو رب نے پھر الہام کیا، میرے بندے نہ میری بات کسی سے کہنا، نہ میں تیری بات کسی سے کہوں گا. پھر یہ کیفیات حاصل